دیکھیے قربانی کی حقیقت تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا ہے، وہ جتنا اچھا ہو، جتنا فربا ہو، جتنا خوبصورت ہو، وہ ہونا چاہیے۔ جانور قربانی کا ہے، اس کو تکلیف دینے سے منع کیا گیا۔ جب ان پر قربانی کا نام لگ جاتا ہے تو اب ان کی عزت دوسرے جانوروں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے۔ دانت کا تعلق قربانی سے نہیں ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر 6 دانت کا جانور ہے تو بھئی قربانی تو اس کی بھی ہوتی ہے، تو اس کے دانت آپ کم کیوں کرتے ہو؟ بعض دفعہ اس کو اوپر سے وہ نکال دیتے ہیں دانت کو، یا کوئی ایسی صورت دکھاتے ہیں کہ وہ 2 دانت کا دکھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم پاکستان، بول بس کے ساتھ میں ہوں فراز الدین۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان کا بہت بڑا نام موجود ہے، مفتی نوید عباسی صاحب موجود ہیں۔ جناب، آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اکثریت کہتی ہے کہ وہ فلاں شخص دکھاوے کی قربانی کر رہا ہے، اس نے 20 لاکھ روپے کا جانور خریدا ہے، لائٹس لگائی ہوئی ہیں، کناتیں لگائی ہوئی ہیں، بچے تصویریں بنانے آ رہے ہیں، وہ دکھاوے کی قربانی کر رہا ہے۔ وہ اپنے جانور کو لے کر گھوم رہا ہے کیونکہ اس کا جانور بہت تگڑا ہے، یہ دکھاوے کی قربانی کر رہا ہے۔ تو اصل میں دکھاوے کی قربانی کیا ہے؟ دکھاوے کی قربانی کیا ہوتی ہے؟ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ مفتی نوید عباسی صاحب سے جانیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج آپ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ مفتی صاحب، یہ بتائیے کہ دکھاوے کی قربانی کیا ہوتی ہے؟ نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائی فراز الدین صاحب، گزارش یہ ہے کہ دکھلاوے کی قربانی جسے کہا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے عرف میں، ہمارے ہاں وہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ لوگ جو جانور لے کے آتے ہیں وہ جب گلی محلے میں گھمایا جاتا ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہم اتنے لاکھ کا لائے ہیں، اتنے لاکھ کا لائے ہیں، تو یہ بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے یا یہ ہے وہ ہے۔ دیکھیے قربانی کی حقیقت تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا ہے، وہ جتنا اچھا ہو، جتنا فربا ہو، جتنا خوبصورت ہو، وہ ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا اور رب کا معاملہ ہے، اور قرآن مجید قرآن رشید نے یہ بات بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بتا دی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں صرف اور صرف تقویٰ پہنچتا ہے۔ اب تقویٰ یہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کے لیے جو نیت کر کے جانور ذبح کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو نہ بتائیے کہ میں نے اتنے کا لیا، اور پھر اس میں ایک اور چیز جو ہمارے ہاں ہو رہی ہے آج کل، زیادہ تر لوگ نہیں کرتے لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جب سب محلے کے لوگوں کے یا پوری بلڈنگ کے لوگوں کے، پورے علاقے کے لوگوں کے جانور ایک جگہ پر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم کیسا لائے ہو، میں تو اتنا اچھا لے کے آیا ہوں، تمہارا تو لاکھ کا ہے، میرا تو 10 لاکھ کا ہے۔ تو یہ چیزیں دوسرے کی دل آزاری کا سبب بنتی ہیں۔ ایک ہے دکھانا اور ایک ہے اندر سے دکھلانے کی کوشش کرنا۔ دکھانا تو یہ ہوتا ہے کہ جانور آپ گھر میں تو نہیں باندھ سکتے، یہ گاؤں دیہات تو نہیں ہے، شہر ہے، گلی میں ہی باندھیں گے۔ موٹا فربا جانور ہوگا، لوگ دیکھیں گے، سمجھ جائیں گے کہ یہ بڑا مہنگا ہے۔ لوگ کہیں یہ مہنگا ہے، یہ اچھا ہے، اس نے اچھا لایا، یہ اور بات ہے۔ وہ خود لوگوں کو بتاتا پھرے، یہ ہے دکھلانا، اور یہ ہے اپنے پیسے کا اظہار کرنا، لوگوں پر برتری کا اظہار کرنا۔ دیکھو، اگر آپ نے دنیا کے لیے یہ کام کیا ہے تو پھر دنیا ملے گی۔ ہمیں اپنی آخرت کے لیے قربانی جو ہے نا، وہ آخرت کے لیے ہی کرنی چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے یہی تھا۔ اچھا، اگر ایک شخص ہے، اس نے چھت پر ایک جانور پالا، اس کو، اس کی دیکھ بھال کی، اس کی خدمت کی، اور ماشاءاللہ آج وہ جانور تیار ہے، وہ اس قابل ہو چکا ہے کہ اب اس کی ہم قربانی کر سکتے ہیں، تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ لوگ کرین بلواتے ہیں اور دن میں اپنے جانور کو اتارتے ہیں، اور وہاں پر ایک جمع غفیر ہوتا ہے، بچے ویڈیوز بنا رہے ہیں، بڑے ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو یہ چیز دکھاوے کی زمرے میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ دیکھیے، 2 صورتیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ خود میڈیا کیسے پہنچ جاتا ہے۔ ابھی آپ میرے پاس آئے ہیں تو آپ نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ میں آنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا جی تشریف لائیے۔ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو میڈیا وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن میڈیا والوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ کرین سے اتار رہے ہیں، یہ فلاں ٹائم اتاریں گے، اور پورے پاکستان کا میڈیا اور اتنی عوام
اگر تو وہ اتارتے وقت چند لوگ جمع ہو گئے، بھلے کراچی ہے چونکہ روشنیوں کا شہر ہے، رات کو بھی لوگ جاگتے ہیں، دن میں یا رات میں کچھ لوگ جمع ہو گئے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ اس کا اہتمام مت کیجیے۔ آپ جو اہتمام اور انصرام کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، بتاتے ہیں فلاں دن ہم اتاریں گے، اور لوگ سارا سال انتظار کرتے ہیں، آپ آگے پیچھے کر کے جانور کو نیچے اتار لیجئے، کوئی کبات کی بات نہیں ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، پھر بھی ہم نہیں کہتے ہو سکتا ہے اس کی یہ نیت نہ ہو، تو ہم فتویٰ نہیں لگاتے کیونکہ یہ اس کے باطن کا مسئلہ ہے، لیکن کچھ چیزیں ظاہر میں ہمیں نظر آتی ہے تو احکام شریعت ظاہر کے لیے ہوتے ہیں، تو اس کا بہرحال ان کو انتظام کرنا چاہیے، اپنے تئیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں ریا کا پہلو نہ ہو۔ اچھا مفتی صاحب، عید الاضحیٰ سے پہلے اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ سننے میں آتی ہیں کہ اگر ایک شخص نے 5 کروڑ کا جانور خریدا ہے اور اس نے اپنے جانور کی جو جگہ ہے اس کو بڑا خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کر دیا ہے، لائٹس لگا دی ہیں، اس جگہ کو بہت VIP روپ دے دیا ہے اور لوگ وہاں پر آ رہے ہیں، تو یہ چیز بھی دکھاوے کے زمرے میں آئے گی یا یہ وہ اس جانور کے لیے کر رہا ہے کیونکہ اس کو اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے؟ دیکھیے، میں نے ابھی آغاز میں جو اس سے قبل حدیث پڑھی انما الاعمال بالنیات، اس آدمی کی نیت کیا ہے۔ نیت کے میں اوپر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم اچھی چیز اللہ کے نام پر ذبح کریں، اور پھر وہ اس جانور کا بڑا خیال کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں نا، یہ اکرام والے ہوتے ہیں، یہ عزت والے ہوتے ہیں۔ جب ان پر قربانی کا نام لگ جاتا ہے تو اب ان کی عزت دوسرے جانوروں کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، قربانی کے لیے دمبا، بکرا، گائے، اونٹ، ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیے، بکرا، بکری، یہ جو آپ نے نام لیا نا، اونٹ، گائے، اس کا نر اور مادہ یہ دونوں، یعنی تینوں قسموں کے جو جانور ہیں ان کا نر مادہ یہ ذبح ہوں گے، اور بکرے کے حوالے سے، بکری کے حوالے سے یہ ذہن میں رہے کہ ان کی عمر سال ہونی چاہیے، سال سے ایک دن بھی کم نہ ہو۔ دمبے وغیرہ کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر یہ کچھ کم بھی ہو اور اگر سال کا دکھتا ہو تو قربانی ہو جائے گی، لیکن احتیاط ہم یہی کہتے ہیں کہ سال ہی کا آپ کریں۔ اسی طریقے سے گائے اور گائے کی جتنی اقسام ہیں، بھینس یہ گائے کے حکم میں داخل ہے، بھینس کی قربانی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، اور اس کا نر اور مادہ، گائے کا نر اور مادہ۔ اسی طریقے سے جیسے ہمارے ٹرائبل ایریا میں ایک پہاڑی گائے پائی جاتی ہے، وہ جنگلی نہیں ہوتی، وہ لوگ گھروں میں اس کو رکھتے ہیں، تو وہ بھی اس کا نر اور مادہ وہ بھی ذبح جو ہے نا وہ ہوتے ہیں، تو ان کی عمر 2 سال پوری ہونی چاہیے، 2 سال میں ایک دن بھی کم نہ ہو۔ اونٹ کے حوالے سے یہ ہے، اونٹ، اونٹنی، ان کی عمر 5 سال ہونی چاہیے۔ تو یہ جانور اللہ کے راستے میں ذبح ہوں گے، لیکن یہ صرف عمر کا تقاضا نہیں ہے، اس کی کچھ اور شرائط بھی ہوتی ہیں، ان کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا یعنی چاہیے۔ اگر ہم سال کی بات کریں، سال میں اگر ایک دن بھی کم ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ اوکے، اچھا مفتی صاحب، اگر ہم قربانی کے لیے کوئی جانور لینے جاتے ہیں تو وہ کون سے نقص ہیں کہ اگر وہ جانور کے اندر موجود ہوں گے تو وہ قربانی نہیں کر سکتے؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ جو نقص جانور کے ہمارے یہاں بیان کیے گئے، ایک تو یہ ہے کہ وہ بالکل لاغر، کمزور نہ ہو، کہ اس کی ہڈیوں کا گوندا ختم ہو گیا ہو۔ آج کل مہنگائی کا دور ہے، لوگ ایسے جانور بھی لے آتے ہیں۔ میری، آپ کا چینل یقیناً لوگ دیکھتے ہیں، میری بیپاری حضرات سے جو جانوروں کا کاروبار کرتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ بوڑھے جانور کو تکلیف نہ دیں۔ آپ بوڑھے جانور کو، اس کا ذبح کرنا ناجائز نہیں ہے، ذبح اس کو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہے جس کی ہڈیوں کا گوندا وغیرہ ختم ہو گیا ہو۔ اسی طریقے سے جانور عیب دار نہ ہو۔ عیب کیا ہے؟ عیب یہ ہے کہ جانور کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو تو یہ عیب ہے۔ اسی طریقے سے جانور کی آنکھ نہ ہو، یہ عیب ہے۔ ہلکا پھلکا اگر کان میں کوئی زخم وغیرہ لگا ہوا ہے تو یہ عیب نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ عیب دار جانور نہ ہو۔ اگر عیب ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی، ذبح ہو سکتا ہے وہ، ویسے اس کا ذبح کرنا جائز ہے، لیکن قربانی اچھا، صاف ستھرا، خوبصورت، بے عیب جانور ہونا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، بعض ٹائم دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم منڈی گئے اور وہاں پہ بیوپاری اکثر کیا کرتے ہیں کہ جو جانور کے دانت ہوتے ہیں ان کو توڑ دیتے ہیں یا اس کو کم کر دیتے ہیں، اور سامنے والے کسٹمر کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ تو 2 دانت بکرا ہے، اور اس بندے کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ کس طرح اس کو چیک کرے۔ تو یہاں پر بکرے کی قربانی ہوگی
یا نہیں ہوگی، یا اس کا جو گناہ گار ہے یا جو اس کا جو گناہ ہے وہ بیوپاری کے زمرے میں آئے گا؟ یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے کراچی کی اکثر منڈیوں کا. سارے لوگ نہیں کرتے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چند روپوں کی خاطر ایسا کام کرتے ہیں، جانوروں کو تکلیف دیتے ہیں. جانور کو تکلیف دینا یہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہے، خواہ وہ اس کو فیڈ کے نام پر ہو، یعنی وہ فربہ دکھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس کو جو ہے نا وہ مختلف اعلیٰ جات سے اس کو جو ہے نا وہ خوراک پہنچا رہے ہوتے ہیں، پانی پلا رہے ہوتے ہیں. یہ مناسب عمل نہیں ہے. اگر 6 دانت کا جانور ہے تو بھئی قربانی تو اس کی بھی ہوتی ہے، تو اس کے دانت آپ کم کیوں کرتے ہو؟ بعض دفعہ اس کو اوپر سے وہ نکال دیتے ہیں دانت کو، یا کوئی ایسی صورت دکھاتے ہیں کہ وہ 2 دانت کا دکھے. انسان جانور کو عیب نہ پہنچائے. تو اس حوالے سے ہم اس عمل کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ بیپاری حضرات سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ چند روپوں کی خاطر 6 دانت والے دانت کے جانور کے دانت نکال کے اس کو 2 دانت والا دکھانا، یہ کوئی قرین انصاف بات نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے فراڈ کیا وہ ہم میں سے نہیں. تو فراڈ، دھوکہ، ملاوٹ یہ کسی بھی شعبے میں نہیں ہونی چاہیے، اور جانوروں کے حوالے سے تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارے شہریوں کو نہیں کرنا چاہیے. جو میری بات سنیں گے میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ یہ بیپاریوں کی قسم کا بھی اعتبار نہ کریں، یہ جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں. ناظرین، تو ہمارے چند سوالات تھے جو کہ ہم نے مفتی صاحب سے کیے اور بہت اہم معلومات آپ تک پہنچائی. امید کرتا ہوں کہ قربانی کے لیے جب آپ جانور لینے جائیں گے تو یہ معلومات آپ کے لیے بہت اہم ثابت ہوگی. مفتی صاحب میں آپ کا بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں پر حاضر ہوئے. اس میں ناظرین کی اگر آپ اجازت دیں تو ایک اہم بات میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جب لوگ منڈی میں جاتے ہیں جانور خریدنے کے لیے تو یہ بڑا عجیب ہو گیا ہے کہ لوگ جانور دیکھتے ہیں کہ جناب یہ بڑا دکھ رہا ہے، یہ یوں دکھ رہا ہے، یہ یہاں دکھ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں. اور پھر وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جانور عیب والا بھی خرید لیتے ہیں. دیکھیے دانت کا تعلق قربانی سے نہیں ہے، یہ میں ناظرین کو بھی کہنا چاہتا ہوں اور کراچی کے اپنے ساتھیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو جاتے ہیں جی کتنے دانت کا ہے. ارے بھائی جانور آپ خریدنے جا رہے ہیں تو آپ جانور کو پورا دیکھ بھال کر اس کو چلا کر دیکھیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کے دانت دیکھیں ٹھوک بجا کر کہ اس نے جالی تو نہیں لگا رکھے. اگر آپ نے گھر میں پالا ہے جانور اور اس کے دانت پورے نہیں آئے اور آپ کو تو پتہ ہے آپ کے گھر میں پلا ہے، جیسے گاؤں دیہات میں ہوتا ہے 2 سال سے 2 دن اوپر ہے، 2 سال سے 10 دن اوپر ہے، 25 مہینے کا ہے، تو اس کی تو قربانی ہو جائے گی. لیکن یہاں چونکہ شک ہے اور اسلام ہمیں شک میں پڑنے سے کیا کرتا ہے؟ منع کرتا ہے. ان جگہوں پر الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، اور قربانی اللہ کے لیے کریں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولیکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے ہاں نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اس کے پاس تقوی پہنچتا ہے. تو ہمیں تقوی کی بنیاد پر قربانی کا انتظام کرنا چاہیے اور یہ اس طرح کے جانور نہیں لانے چاہیے کہ جو شک میں مبتلا کرنے والے. بہت شکریہ آپ کا وائل جناب. امید کرتے ہیں کہ جب بھی آپ قربانی کے لیے جانور خریدنے جائیں گے جو مفتی صاحب نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں اس پر آپ عمل کریں گے اور اپنی نیت کو صاف رکھیں. جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا اپنی نیت کو خالص رکھیں، اور جب بھی آپ قربانی لینے کے لیے جائیں تو عمر کا آپ لازمی خیال رکھیں اور جانور میں کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہو، اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی اور بڑی مدد کرے گی ویڈیو آپ کے لیے. اس میں بہت زیادہ اہم معلومات ہے. اس ویڈیو کو لائک کریں، ایک کامنٹ کریں. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا. آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. جزاک اللہ. وائل جناب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لوگ بول بس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں. امید کرتا ہوں کہ اگلی دفعہ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا ایک نئے مہمان کے ساتھ، نئی جگہ کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.